کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے شہید برہان وانی 13 جولائی کے شہداء اور دیگر جملہ شہدائی کشمیر کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عظیم سپوت کشمیریوں کے اصل ہیرو ہیں۔ حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار اور جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ان شہداء نے آزادی کے عظیم مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ غلام احمد گلزار نے سری نگر سینٹرل جیل سے جاری اپنے پیغام میں شہید برہان وانی کو کشمیری عوام کا اصل ہیرو اور مقبوضہ کشمیر میں مزاحمت کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کو بھی ان کی بے مثال قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا کہ شہداء کی طرف سے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ شہداء منایا جا رہا ہے۔ حریت رہنماؤں نے تمام تر مظالم اور ہتھ کنڈوں کے باوجود اپنی جدوجہد صبر استقامت کے ساتھ جاری رکھنے پر کشمیریوں اور ان کے عزم کو سلام پیش کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر برہان وانی کے یوم شہادت کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا جا رہا ہے، جبکہ 1931 میں سری نگر میں مہاراجہ کے فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بننے والے 22 شہداء کی یاد میں 13 جولائی کو یوم شہدائی کشمیر کے طور پر منایا جائے گا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے اسلام آباد قصبے کے مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشی کی کارروائیاں شروع کی۔ فوجیوں نے لوگوں کو ہراساں کیا اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی۔ جموں کشمیر متحدہ مجلس علماء نے سری نگر میں منعقدہ اجلاس میں عید الاضحیٰ سے قبل میر وائز عمر فاروق کی رہائی کے لیے ایک متفقہ قرارداد منظور کی تاکہ وہ تاریخی جامع مسجد سری نگر میں نماز عید کی امامت کر سکیں۔ اجلاس میں متحدہ مجلس علماء کی تمام اکائیوں نے شرکت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی نے اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مایوسی کی شکار مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں اپنی جدید جنگی ساز و سامان کے ساتھ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیری عوام اس وقت شدید مصائب اور مشکلات سے دوچار ہیں، جبکہ حکومت روز ایسے نت نئے فیصلے لیتی ہے جس سے نہ صرف یہاں کی تہذیب و تمدن کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ یہ فیصلے اقتصادی بدحالی، بے روزگاری، نا امیدی اور مایوسی کا سبب بن رہے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر ایک اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ کشمیری عوام کو تقسیم کرنے کے لیے زر خرید افراد کو میدان میں لایا گیا ہے اور یہ عناصر خود کو عوامی نمائندے جتلاتے پھر رہے ہیں، لیکن یہاں کے عوام انہیں مسترد کر کے دم لیں گے۔ امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں بھارتی قبائلی حقوق کے کارکن سٹین سوامی کی موت کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 84 سالہ فادر سٹین سوامی کو انسداد دہشت گردی کے بھارتی قانون کے تحت بغیر کسی مقدمے کے 9 ماہ کے لیے جیل میں رکھا گیا تھا، بعد ازاں وہ ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔